ایک حدیث پاک میں عرض کرے سا بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھرا دی مدد کرو بھاویں وہ ظالم ہوئے تے بھاویں مظلوم ہوئے، دوہاں صورتاں دی مدد کرو۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم ہوئے تو وقت مدد سا کو سمجھ آندی ہے کہ مظلوم دی مدد کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ سونے دی جوانی دا بھی اہم ترین واقعہ ہے کہ آپ حلف الفضول دے معاہدے تے بھی شریک ہوئے، اور یہ معاہدہ عبداللہ ابن جدعان دے گھر ہی ہویا، اور مدینہ طیبہ دے جوان مکہ مکرمہ دے جوانہ نے مل کے یہ معاہدہ کیتا۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ ایسا ظالم دے خلاف ہمیشہ مظلوم دی مدد کرے سو، ظالم جتنا ڈاڑھا ہو سی، ظالم دی سوشل سٹیٹس ان دے معاشرتی مرتبے یا ان دے پیسے تے دولت کو نہیں اٹھا ویسی، بلکہ حق کو دے دے ہوئے چاہے کمزور ہی ہو سی تو اساں سارے ان دے نال کھڑے ہو سی۔ تو حلف الفضول اس کو آکھا ویندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ویلے 20 سال ہے، حضور دی سونی جوانی دا پہلا تحفہ انسانیت دینا او مظلومیت دی مدد دا تحفہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی دا خصوصاً جی انسانی مدد و نصرت دے باب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہم ترین خدمات ان تا اے پہلی خدمت ہے سونے دی انسانیت واسطے۔ ایک گال تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم دے نال کھڑنا ہو چاہیے، وہ دی مدد کرنی چاہیے، لیکن حضور فرماندے پہن ظالم دی بھی مدد کرو۔ ہن ظاہراً یہ لگتا ہے بھی ظالم دی مدد تے ہو سی جو اسا اون دے نال تھی کہ مظلوم تے ظلم کروں، یہ مدد ہو سی۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے این لفظ دی وضاحت پوچھی سونے کول کہ اگر مظلوم ہوئے تو وقت سمجھ آندی ہے مدد ساکو، لیکن ظالم دی مدد سونا سمجھ نہیں آندی۔ کیف انصرہ، اسا اون دی مدد کیویں کروں، میں کیویں مدد کراں؟ صحابی نے عرض کی تھی اگر وہ ظالم ہوئے تو سونے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کو روکنا یہ دی مدد ہے، تحجزہ او تمنعہ، کیونکہ او کو تو نہیں پتا کہ جتنا ظلم کرندہ پیاں ان دے نتیجے میں آپ بھگتنے ان قبر چیتے آخر جیتے، اون بیچارے کو نہیں پتا جی تساں رکے سو اس کو جس حد تک ہو سکسی، تساں ان دی آخرت سمرندے پہوے، ان دی قبر تے ان دی آخرت کو ان دے واسطے آسان کرندے پہوے کہ ظلم کو جو رک ویسی تو ظلم دے نتیجہ کو نہیں محفوظ ہو ویسی، تو لہذا ان دی مدد ہے۔ اور دوجہ یہ مفہوم بھی ہے، یہ تو حضور علیہ السلام دے واضح الفاظ ہو گئے، لیکن دوجہ ظالم دی مدد دا ایک مفہوم علماء نے بیان فرمائے کہ اساں جے لے ظالم کو اپنے حال تے چھوڑ دینے رکیں دے نہیں، اُدا ہاتھ نہیں نہ پیندے تو دراصل اساں خود ظالم بڑھ دے پہ ہونے، ظلم کو دے دے ہوئے خاموش ہو وجنا تے کم، یعنی کوئی عملی طور تے قولی طور تے زبانی طور تے کوئی کردار ادا نہ کرنا، یہ بھی انسان دا گویا ظلم دے وچ وہ دی شرکت ہو ویندی۔ تو اللہ تعالیٰ اسا کو اس رنگ نال پورے دین کو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے کہ حق دے واسطے کھڑا ہونا اور حق واسطے ہی اپنی جان دی بازی لاونا تے اپنی ترجیحات کو اس انداز نال سنوار کے اپنی زندگی واسطے نور تے روشنی بناونا، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ میں قرآن کریم دی آیت پڑھیے، آخری حصہ اس آیت کریمہ دا سورت یونس دی آیت ہے، مکی سورت ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے کہ آپ فرماؤ اہل مکہ کو کہ تسا اگر میرے دعوے دا انکار کریں دے کہ میں اللہ دا نبی ہومن دا جو دعویٰ فرمائندہ پیاں یا اللہ تعالیٰ دے وحدہ لا شریک ہومن دا دعویٰ، اگر تھوا کو انہوں تے شک ہے اور میرے دعوے کو کہیں وجہ کو تسا سچا نہیں وے بنے دے تو ان دے اتے دلیل کیا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، سونا انہوں کو فرماؤ کہ میں اس کو پہلے تھوڑے بھی 40 سال کم و بیش سونی زندگی گزار چکا، افلا تعقلون، تھوڑا چیتا کم نہیں کریں دا کہ 40 سال اگر جرے انسان نے تھوڑے کول رہ کے تھوڑے نال رہ کے انسانیت دا ہر حسن اپنی کردار دا حصہ بنا کے پیش فرمایا ہوئے اور اپنی زندگی کہیں کوئی جھوٹ نہ بولا ہوئے، کہندے نال دو نمبری نہ کیتی ہوئے، اور خود پورے شہر نے انہوں کو صادق تے امین دے لقب دیتے ہوئے، کیا او ہستی ہون جھوٹ بول سکتی ہے جائیں 40 سال ایک معمولی جائیں لفظ بھی غلط اپنے منہ مبارک تے نہیں آندا؟ اور کوئی ایسا کم نہیں کیتا جن نال کہیں شخص کو حضور علیہ السلام نے دھوکہ دیتا ہوئے، چاہے وہ اپنے تے چاہے پرائے۔ اس واسطے قرآن کریم دی اس آیت کو جرا استدلال میں عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی 40 سالہ زندگی میری اعلان نبوت تو پہلے ہے، وہ زندگی بھی سونے دی دلیل ہے حضور دی اعلان نبوت دی بعد والی زندگی، یعنی حضور دا پورا دعوی نبوت اور دعوی توحید الہی وہ قائم ہے حضور دی 40 سالہ سونی زندگی دے ہوتے۔
آقا کریم علیہ السلام دی یہ جی 40 سالہ زندگی ہے یہ کیرے انداز نال گزری تے کیویں گزری. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن تھوڑیاں گالی نالی سینے تے روشن تھی سکتے ہیں، منور تھی سکتے ہیں. تھوڑا وقت کوئی پر مجبوری تے کوئی پریشانی دی گال نہیں ہوتی. گال تے رب رسول دی گال سننا ہے مطلب تے ہے. اور انشاءاللہ یہ مقصد دے وچ اساں حضور علیہ السلام دی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ جو کو آکھا ویندا. حضور دی زندگی دے ماہ و سال دی ترتیب نال ذکر، آپ دی ولادت تو گن کے حضور دے وصال تک ایک ایک سال مہینہ حضور علیہ السلام دی زندگی دے اہم واقعات کو سننا تے سناونا، این شے دا نام ہے سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ. اگرچہ اسی دیگر گہرائیاں اور گرائیاں اور مفاہیم ہیں، لیکن حضور دی 40 سالہ زندگی دے وچوں صرف زمانہ رضاعت حضور دے دودھ پیون دی سونی حیات مبارکہ اور مت مزید 2 سال جے کو زمانہ رضاعت و حدانت آکھا ویندے. حضور دی او عمر مبارک جندے وچ حضور نے اپنی اماں دا دودھ نوش فرمایا اور وقت 2 سال انہاں دی پرورش دے وچ رہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت مزید 2 سال اپنی سگی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضور، کیونکہ او دے بعد انہاں دا وصال ہو گیا تو 2 سال مزید اپنی سگی اماں دے نال رہے. اسا انہاں 6 سالاں دی گال کرنے مختصر حضور دے اے سونے 6 سال کیسے گزرے. آپ دی ولادت با سعادت ایک بہت بڑا موضوع ہے کئی جہتاں دے نال، ایک بہت بڑی جہت ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا پہلو ہے. حضور دی ولادت دے یعنی ذکر دا صرف معجزات دا ظہور کہ حضور پیدا ہوئے تو کتنے معجزات دا ظہور ہویا، چونکہ رب نے آپ کو برہان بنا کے بھیجے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجے. لہذا آپ وہ ہستی ہیں، کائنات انسانی دی کوئی ہستی نہیں کہ یعنی پوری زندگی سا کو پتہ ہوئے. جتنا ضروری جانا بھی گزرا دنیا تے وہ دی پوری زندگی کا کوئی نہیں پتہ، بھاویں پیسے والا آئی، بھاویں لوگوں دے جذبات دے باب وچ انہاں دے قریب ہے، کوئی بھی ادا تعلق دینی ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، خالصتاً انتظامی اموری ہے، لیکن کہندی زندگی محفوظ نہیں. اور اگر محفوظ بھی ہے تو کتھوں شروع تھی ہے جو فلانا کیری دیوار پیدا تھیا. اگرچہ پیدائش دوتے بھی بہت سارے ول مزید اقوال ہوندے، لیکن بہت زیادہ اگر کہنی زندگی پتہ ہے تو اندے پیدا تھی ورنہ پتہ ہوندے تے وفات داتے وقت اندے اہم کم چند ہی تعلیم کتھا حاصل کی تھی، کتھا پڑھیں رہیا، کیا جو دا شعبہ ہے اسے کیسی گزاری. لیکن حضور علیہ السلام تاریخ انسانی دی اور معلوم تاریخ دی پہلی ہستی ہیں کہ جنہی صرف ولادت دی تاریخ نہیں پتا، اپنی اماں دے بطن مبارک اچ آون دی تاریخ ہی پتہ ہے جو کہرے نہیں اپنے بابا دی پاک صلب کو اپنی اماں دے پاک رحمی جاب تشریف فرماؤ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خود ایک معجزہ ہے، معجزاتی شان ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دی والدہ محترمہ حقیقی والدہ آپ فرمائیں، اور یہ سیرت نگارہ نے، تمام سیرت نگارہ نے یا اکثر نے اس کو روایت کی تھے کہ حضرت آمنہ فرمائیں کہ میں اتانی آتن وانا بین النائم والیقظان، کہ میں سنے کوئی میں نال گفتگو پیا کریں دے اور میں لیٹی ہوئی اور کیفیت ہے کہ میں نیندر اور بیداری دے درمیان ہی چھاں. ایک کیفیت ہے میری. کوئی پوچھنے والا پوچھ دے ما حل شعورتے انک حملتے، کہ تو کو پتہ ہے کہ تھوڑے بطن مبارک کی ایک عظیم ہستی تشریف فرما ہو چکی ہے. فرماندن کانی یقول ما ادری، شاید میں اس کو یہ آکھے کہ میں کو نہیں پتا، شاید میں یہ اس کو جواب دیتے چونکہ حالت خواب اور حالت بیداری دے درمیانی چھن. فرماندن وقت اس نے جواب ہی چاکھے انک حملت بسید هذه الامت ونبیہا فذالک یوم الاثنین، کہ میں کو اس جنی آواز آئی اس نے خبردار کیتا کہ تھوڑے بطن مبارک کی جو ہستی تشریف فرما ہو گئی کہ جیرے اس آخری امت دے سردار بھی ہیں اور اس دے نبی اور رسول بن کے تشریف گنا بنا لے. یعنی حالے اماں دے بطنی چین اور پہلے اللہ تعالیٰ نے حاطف غیبی دے ذریعے اماں کو آگاہ کر چھوڑے. فرمائیں فذالک یوم الاثنین، اے سوار دنی ہے جیرے نہیں حضور میرے بطن مبارک کی تشریف فرما ہوئے. سوار دی صبح آپ کو ایک خبردار فرمایا گیا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس قول دے نال جڑے ہوئے جیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص ہے اور اہم ترین خصوصیت ہے کہ کائنات دی کہیں ہستی دے اماں دے پیٹ ہی چاون دی تاریخ نہیں پتا، لیکن واحد ہستی ہے سونا. اور وقت اون زمانے دے وچ آج تے چلو الٹرا ساؤنڈ ہے اور کوئی ڈیٹا دا تعین ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے
14 صدیاں پہلے آقا کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ کو پوری دنیا اور زمانے دے وچ متمیز رکھن واسطے ہر حوالے نال اے حسین امتیاز بھی عطا فرمایا کہ جیڑی اماں دے بطن وچ منتقل ہوئے رب کائنات نے اون تاریخ دے بارے چی آپ دی اماں کو آگاہ کر چھوڑا اور اماں نے کائنات کو آگاہ فرما چھوڑا۔ حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی او بھی سوار دری ہے، جیڑی اماں دے بطن وچ ہے او بھی سوار ہے، جیڑی آپ دی ولادت ہوئی او بھی سوار ہے۔ لہذا سوار دے نال حضور علیہ السلام دا خاص تعلق اور رب تھے، حضور دی ذات گرامی دا سوار دے نال۔ سوار دری اماں دے بطن وچ ہیں، سوار دری پیدا ہوئے، سوار دری آپ تے پہلی وحی اتری ہے، اور سوار دری آپ دی پہلی وحی بھی دو انداز نال ہے۔ پہلی وحی دو انداز ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فتح الباری شرح صحیح بخاری فرماندے جتھاں وحی دی گفتگو کیتی ہے بخاری شریف دے بالکل شروع دے وچ کہ حضور علیہ السلام تے وحی ایک وحی خواب دی وحی دا آغاز، بیا ہے ظاہری وحی دا آغاز۔ 6 مہینے جڑی خواب دی وحی وہ پہلے شروع ہوئی، جڑی حضور دی عمر مبارک مکمل 40 سال ہوئی، اس نے خواب دے وچ رب کائنات نے آپ دے تے وحی دا آغاز فرما چھوڑا، اور 6 مہینہ تک حضور تے خواب وچ وحی آندی رہی، جندا ذکر بخاری شریف دے شروع وچ موجود ہے۔ اور وقت آپ تے 5 آیتاں فرشتہ گھن کے آیا، او والا 7واں مہینہ ہے، 6 مہینے مکمل گزر گئے، ربیع الاول تو گھن کے شعبان تک، رمضان المبارک دا مہینہ، لیلۃ القدر دی شب، سوار دی رات اور سوار دی صبح حضور دے قلب اطہر تے 5 آیتاں اتریاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جڑیاں 5 آیتاں ہیں یہ بھی سوار دری اتریاں، اور جڑی وحی شروع ہوئی ہے خواب وہ بھی سوار دری ہے۔ یہ دوہیں سوار دری ہیں، سوار دے نال میرے کریم آقا دی پاک نسبت، اور جڑی مکہ کو سونے ہجرت فرمائی وہ بھی سوار دری ہے، 1 ربیع الاول۔ اور جڑی میرے کریم آقا مدینہ طیبہ دی پہلی وسطی قباء دے وچ آپ وارد ہوئے تشریف فرما ہوئے وہ بھی سوار دری ہے، اور 8 ربیع الاول ہے۔ اور وقت چند دری قیام فرما کے سونے نے اگلا سفر جڑا مدینہ طیبہ 3 کلومیٹر مزید ہے وہ فرمایا، اور وہ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، اور وقت سونے دا وصال بھی سوار دری ہویا۔ یعنی سوار دری حضور دی حیات مبارکت بھی خاص شان اور مقام رکھ دے، اس واسطے ہر مومن کو چاہیے کہ سوار دری سونے دی بارگاہ دے وچ خاص محبتاں پیش کرنی چاہیے درود پاک دے ذریعے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور یہ بزرگاں دی سنت ہے، تمام سلاسل دے تمام بزرگ 4 سلسلہ مشہور ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددی نقشبندیہ دے وچ مجددیہ برانچ ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ، سلسلہ علیہ سہروردیہ، اس دے بعد شاذلیہ اور کئی دیگر سلاسل ہیں، 4 مزید